اور جب زیرو پوائنٹ پہ آئیں گے تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ جو ہیں لمحہ لمحہ اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان کا خسارہ کیا ہے، یہ جو قرآن نے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحموا ارحموا من یذوب راس مالہ، اس شخص پہ رحم کرو جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل آیا تو کل ہو سکتا ہے 2 آنے مہنگا بیچ لیں، لیکن برف اگر آپ کے پاس کل زیادہ گاہک بھی آ گئے تو کل برف ہی نہیں ہوگی تو بیچنا کیا ہے۔ تو وہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ دہائی دے رہا تھا اور لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور تو ابھی اگر برف بیچ لے، اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، کوئی جنس لے لے، تو جو ہے وہ تیری برف کام آ گئی۔ تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری زندگی کام آ گئی۔ ورنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی اور مصلے پہ بھی گزر جائیں گی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان سانسوں کے بدلے میں قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو جو ان سانسوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں پگھلتی ہوئی برف کی طرح، تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو انسان کا خسارہ یہ ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو آپ اگر اس پہ توجہ فرمائیں تو آپ کو یہ بڑا لطیف احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، اسے دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں ہوں۔ مثال کے طور پہ بلبل کے پاس لہجہ ہے، آواز ہے، لیکن اس کے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کے پنجوں میں زور ہے لیکن وہ اڑنا نہیں جانتا۔ پھولوں میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے، رنگ میرا کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ بڑا سونا ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں۔ اس طرح انسانوں میں دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھیں وہ کہتا ہے بچپنے کا حسن تو ہے، معصومیت تو ہے، لیکن جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھے وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن اب بچپنے والی موج نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزہ آ جاتا، آج نغمے بھی نہیں بہلاتے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا کہ کوئی گلی میں ریت پھینک جاتا نا تو پاؤں کے اوپر ریت کو تھپک کے ہولے سے پاؤں نکال لیتے، اگر گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی کہ آج بنگلے بنا کر بھی وہ تسکین نہیں ملتی جو روز کئی بار لیتے تھے۔ وہ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو وہ کیسا زمانہ تھا، آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے، کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن میرے پاس بچپنے کی معصومیت نہیں رہی۔ ایک عالم سے پوچھیں وہ کہتا ہے علم کا بانک پن تو ہے لیکن سحری کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھے وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا نور نہیں ہے۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے، لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق آ جائے، تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال بھی ملاحظہ کیا ہوگا،
تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی اور مور کے پروں میں قدرت کی کاریگری کے رنگ دیکھے ہوں گے، تم نے جو ہے وہ کوئل کا لہجہ دیکھا ہوگا، پپیہے کی صدا سنی ہوگی، لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال اگر ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے وہ ایک وجود میں نے محمد عربی کا بنایا ہے۔ انسان خسارے سے پاک نہیں ہے، لیکن خسارے سے پاک دیکھنا ہے تو ایک ہی وجود ملے گا۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، قرآن مجید نے حضرت انسان کو جو لگی ہوئی بیماری ہے اس کو بتایا کہ اس کو خسارے کی بیماری مرض لگ گیا ہے، تو کیا یہ اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے بتایا ہے یا بیماری بتا کر کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے؟ ایک حکیم حاذق اور ایک ماہر ڈاکٹر جب مریض کو یہ بتاتا ہے کہ تجھے کینسر لگ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا چین چھین لیا جائے اور وہ اس نے 4 دن جو سکھ کے جینے ہیں وہ بھی نہ جی سکے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو شعور دیا جائے کہ کتنی بڑی مرض میں تو مبتلا ہو گیا، لہٰذا تجھے پرہیز کرنا ہوگا اور دوائی دھیان سے کھانی ہوگی۔ تو انسان کو جو خسارے کا مرض لگا ہے یہ مرض اس لیے بتایا تاکہ یہ علاج کی طرف متوجہ ہو اور دھیان کرے اور پرہیز کرے۔ تو مرض اس لیے بتایا اور پھر اس کا علاج بھی بتایا، صرف مرض نہیں بتایا کہ تجھے خسارے کا مرض لگ گیا اور روتا پھرے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ قرآن نے اس مختصر صورت کے اندر مرض بھی بتایا اور پھر اس کا علاج بھی بتایا۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے بچنا چاہو تو وہ کیسے بچو گے؟ الا الذین آمنوا، کہا اگر خسارے سے بچنا چاہو گے تو ایمان کی دولت اگر تمہیں مل جائے تو پھر خسارے سے بچ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ الایمان یہ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو لائے ہیں اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ جو محبوب سے وابستہ ہوگا وہی خسارے سے بچے گا، اور جو محبوب سے وابستہ نہیں ہوگا وہ خسارے سے بچ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خسارے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جایا جائے، اور جو ان سے وابستہ ہو جائے خسارہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ پرانے زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، تو جن لوگوں نے کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو وہ چکی دیکھی ہوگی، شاید جو یہاں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے انہوں نے نہ دیکھی ہو، لیکن وہ اس کے 2 پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا جامد اور ساکن ہوتا ہے اور اوپر والا متحرک ہوتا ہے، اور درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں کلی ہوتی ہے اور دانے ڈالتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں۔ تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے ہٹتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے گا، ورنہ دنیا نے کتنے کتنے بادشاہوں کو پیس کے رکھ دیا، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا تو بتلانا مشکل ہوگا۔ میں اگر پوچھوں اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو اہل علم کے علاوہ جو تاریخ سے گہرا شغف رکھتے ہیں ان کے علاوہ بتلانا مشکل ہوگا۔ اچھا میں پوچھ لوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو شاید نام بتلانا مشکل ہو، لیکن اگر میں آپ میں سے سب سے کم عمر بچے کو پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو سارے سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لیں گے کہ نہیں؟ تو پھر بچا کون جو حضور کے دامن سے لپٹ گیا؟ تو اقبال کا لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ اس کائنات میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ آپ چرخ میں جھولتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور زمانہ جو ہے وہ آپ کا معترف ہے، عزت ہے، تکریم ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کوڈی مول نہیں ہے۔ لیکن جھونپڑی میں رہتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، دوسری گلی میں شناسائی تک نہیں ہے، لیکن ایمان کا چراغ سینے میں روشن ہے تو خوش نصیب شخص ہیں۔ تو اگر ایمان نصیب ہو گیا ہے تو دائیں بائیں جو بھی حالات ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں کبھی بھی کڑنا نہیں چاہیے کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ اس دنیا پر جو انسان کو سب سے بڑی دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دولت دیدار الہی ہوگی۔ تو جو دنیا میں ایمان سے محروم ہے وہ حقیقی محروم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی اعلیٰ منصب پر عہدے پہ فائز ہے۔
اور جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہوگا وہ حقیقی محروم ہے۔ تو سب سے خوش بخت شخص وہ ہے کہ جس کو ایمان کا نور نصیب ہے۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا پر حضرت انسان کو دی ہے، اس لیے ہزار محرومیوں کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا گیا ہے، ہمارے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہے، اور ہمیں اپنے مالک سے شناسائی نصیب ہے۔ اور جس کو یہ دولت بھی نہیں ہے تو اس کے پلے ہے کیا؟ وہ ہوا میں اڑے، چرخ پہ جھولے،